بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور اے پیغمبر کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ فلما أتاها نودي يا موسى، چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، لہٰذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ وما تلك بيمينك يا موسى، اور موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ قال القها يا موسى، فرمایا موسیٰ اسے نیچے پھینک دو۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى، چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا، بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى،
اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی۔ لنريك من آياتنا الكبرى، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري موسیٰ نے کہا پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے ويسر لي أمري اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے، واحلل عقدة من لساني اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر دیجئے يفقهوا قولي تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ واجعل لي وزيرا من أهلي، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، هارون أخي یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، اشدد به أزري ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے وأشركه في أمري اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے كي نسبحك كثيرا تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں ونذكرك كثيرا اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، إنك كنت بنا بصيرا۔ بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا، إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے۔ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، اور یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى۔ اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے؟ اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے۔ اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا، واصطنعتك لنفسي، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے۔ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى،
جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى۔ دونوں نے کہا ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى۔ اب اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ قال فمن ربكما يا موسى؟ یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔